کلا سوف تعلمون. اس سورہ میں لفظ کلا 3 مرتبہ ہے. پورے قرآن کریم میں یہ 33 مرتبہ ہے، اور یہاں پہ اس کو ملا کر پڑھنا ہی بہتر ہے. کلا سوف تعلمون. پہلے 15 پاروں میں یہ لفظ ہے ہی نہیں. کاف لام باریک لا الف مدہ 2 حرکات لمبا. سوف اولین ہے، سوف فا کو جلدی پڑھنا ہے. تعلمون عین ساکن پہ اظہار، لام کو جلدی پڑھنا ہے، میم کو لمبا کرنا ہے. مد عارض للسکون ہے، وہ مدہ کے بعد نون ساکن ہونے کی وجہ سے عارضی سکون ہے، اس لیے مد عارض للسکون ہے. ملانے کی صورت میں اگلی آیت میں لفظ ثم ہے اور باقی یہی الفاظ ہیں، تو دونوں آیتیں ملا کر بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون. سا نرمی سے اور میم مشدد پہ غنہ ہوگا. ثم کلا پچھلی آیت کی طرح اسی طرح کے قواعد ہیں. کاف باریک لام سے ملانا، لا الف مدہ سو اولین، سوفا نہیں پڑھنا، سو ہونٹ آگے لانے، گول کرنے نہ تھا. فا کو جلدی پڑھیں گے. تعلمون عین ساکن پہ اظہار، لام کو جلدی پڑھنا، مون لمبا کریں گے، مد عارض للسکون ہے، نون ساکن پہ اظہار. پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. کاف لام باریک لا الف مدہ. تینوں آیات میں لفظ کلا ہے. لو اولین، ہونٹوں کو آگے لائیں گے، لو نہیں پڑھیں گے، لو پڑھیں گے. تعلمون یہ پچھلی 2 آیتوں میں یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. عین ساکن پہ اظہار، لام جلدی پڑھنا ہے، منہ واو مدہ ہے، یہاں پہ 2 حرکات ہی لمبا کرنا ہے. علم الیقین، لام ساکن پہ اظہار ہے، یعنی ظاہر کرنا ہے. لام میم کو الیقین کے لام سے ملانا ہے، یہ اظہار قمری ہے یا کی وجہ سے. الیقین کا حمزہ عارضی ہے، لام ساکن ہے، یا کو جلدی پڑھنا ہے، قوف پر پڑھنا ہے، یقین نہیں پڑھنا. علم الیقین، قوف کو موٹا کریں گے، یا کو نرمی سے پڑھیں گے اور نون کو ساکن کریں گے. اور یاد رکھیے یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے، علم الیقینی ہے. وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا، یا بھی ساکن نون بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا. اور وقف کریں گے نون ساکن پہ اظہار ہوگا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جانتے ہوتے